نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. کل کے درس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تو انسان سے اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب ڈالتے ہیں دو ڈالنے والے، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، یعنی کرامن کاتبین. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ اس کے منہ سے نکلتا نہیں مگر لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں. فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آیا موت کی غشی آئی حق کے ساتھ. موت کی غشی، وجاءت سکرۃ الموت، موت کی غشی آئی سچائی کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ غشی جس سے تو بچنا چاہتا ہے. موت کی غشی یہ ہر انسان پہ آئے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہ آئے. اور میں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی غشی وہ آئی سچائی کے ساتھ، وہ تو آئے گی، اس نے آنا ہے. تو اللہ فرماتے ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ غشی جس سے تو بچنا چاہتا تھا. ایک کل پرسوں جو سوات میں واقعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ آپ سب حضرات نے دیکھا ہے کہ موت کو کیسے لوگوں نے قریب سے دیکھا اور کیسی بے بسی سے دیکھا. کوئی اپنے آپ کو بچا سکا؟ ایک مر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں بچ جاؤں، دوسرا مر رہا ہے، تیسرا، 18 بندے 1 منٹ مر گئے سارے. فرمایا اس غشی نے آنا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور اس سے تم بچنا چاہتے ہو لیکن بچ نہیں سکتے. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور ایک وقت پھر یہ آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، وہ اجتماعی موت ہوگی، قیامت ہوگی. وجاءت تو انفرادی قیامت آ رہی ہے، جو مر گیا اس کی قیامت ہے. وجاءت ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ ڈرانے والا دن جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہے وہ دھمکی والا دن جس کی دھمکی تمہیں دی جاتی تھی کہ اس دن نے آنا ہے. ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، سارے دوبارہ اٹھیں گے. ذالک یوم الوعید، فرمایا یہ وعید کا دن ہے، ڈرانے والا دن ہے، اس نے آنا ہے. اور فرمایا کہ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور آئی وجاءت کل نفس معها، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ایک ہانکے گا اور دوسرا گواہی دے گا. وجاءت کل، ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے. ایک نے پکڑ رکھا ہوگا، چلو پولیس والے پکڑتے ہیں،
تو اس طرح دو ہوں، ایک پکڑے گا اور دوسرے کے پاس چالان ہو، وہ چالان پیش کرے گا۔ یہ ہے تمہاری کارروائی جو فرشتے اوپر لکھ چکے ہیں، دو فرشتے اس کے فرمایا کہ سائق ویسے عربی میں ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں، تو ڈرائیور بھی گاڑی کو ہانکتا ہی فرمایا وجاءت كل نفس معها سائق وشہید، آئے گی کل نفس ہر ایک نفس کے ساتھ، معها ہوں گے اس کے ساتھ، سائق ہانکنے والا، وشہید اور گواہی دینے والا، رپورٹ پیش کرنے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا، آج کے دن تیری آنکھوں کو ہم کھول دیں گے، لقد كنت جس دن سے تو غفلت میں تھا، لقد كنت في غفلة من هذا اس دن سے تو غفلت میں تھا۔ کس نے آنا ہے، کس نے دیکھنا ہے، غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ جب موت آتی ہے تو فرمایا کہ اس دن سے تم غفلت میں پڑے تھے، فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے آنکھوں کو کھول دیا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ آج تمہاری نظر بڑی تیز ہے۔ دنیا اینک لگائی ہے، کسی کی نظر کمزور ہے، کسی کیا ہے، قیامت کے دن یہ لوہے کی طرح تیز ہوگی، ہر چیز نظر آئے گی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ آج یہ نہیں کہ اس دن کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے، میری نظر کمزور ہے، ہاں جی مجھے اینک لا کے دو، میری اینک جو ہے وہ 5 نمبر کی ہے یا 1 نمبر کی ہے، ہر چیز کلیئر کٹ نظر آئے گی۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا یہ ہے وہ دن جس سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں اس دن نے آنا ہے، ہم سب نے اس کی تیاری کرنی، ہمیں تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں یہ اللو تللو کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ جی نماز کیوں نہیں پڑھی جی وہ کم تھے سر، کام پہ نہیں بھیجا، پہلی نماز ہے بعد میں کام۔ ہاں جی میں نے نماز نہیں پڑھی جی وہ مالک جو ہے جی وہ پڑھنے ہی نہیں دیتا، کہتے جی کام کرو، ایسے بھی ظالم مالک کام کہتے جی نماز نہ پڑھو پہلے کام کرو۔ تو وہ دن کلیئر پھر ہر چیز نظر آئے گی اور نظر بڑی تیز ہوگی۔ تو اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی دی ہوئی ہے، لیکن ہم کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے نا جی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ آج کے دن ہم نے تمہاری نظر کو تیز کھول دیا ہے اور آج تمہاری نظر لوہے کی طرح تیز ہے۔ یہ وظیفہ بھی ہے نظر کے لیے، ایسے بھی آنکھوں کی حفاظت کے لیے وظیفہ ہے کیا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے اور 11 دفعہ یا نور پڑھنا ہے۔ یا نور اللہ کا نام ہے، نور اللہ کا نام ہے، یا نورو یا نورو یا نورو 11 دفعہ وہ پڑھیں اور 3 دفعہ یہ آیت پڑھیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ آنکھوں پہ پھونک مارے، انگلیوں پہ پھونک مارے اور آنکھوں پہ، آپ لوگ دیکھتے ہیں میں اس طرف میں بھی کرتا ہوں۔ تو یہ وظیفہ ہے، آنکھوں کی بیماری دور ہوتی ہے، آنکھوں کی نظر ٹھیک ہوتی ہے، کسی کی نظر کمزور ہے وہ تیز ہو جائے گی، بچوں کو سکھاؤ اور ساری زندگی پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو۔ کون سا وظیفہ ہے جی 11 مرتبہ یا نورو پڑھنا ہے اور 3 دفعہ اس آیت کو یاد کر لیں، آدھی آیت ہے، پوری آیت تو ہے نا لقد كنت في غفلة من هذا آیت یہاں سے شروع ہے، لیکن اگلا جو حصہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ اس حصے کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، 11 دفعہ یا نورو پڑھنا ہے۔ یہ سارے حضرات اس وظیفے کو پڑھیں، آنکھوں پہ دم کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔